بالکل رائج بات ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے، یعنی کہ آپ 2 مرد لیں گے کسی بات کی گواہی کے اوپر، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو شریعت میں 1 مرد اور 2 خواتین ہوں گی، بیکاز عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. حسن بھائی کیا سمجھیں؟ دیکھیے، ہم نے جو پہلی ہماری نشست تھی اس سیزن 2 کی، اس میں ڈسکس کیا تھا دین اور عقل کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر بات جو کسی پڑھے لکھے آدمی کی طرف سے صادر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ خلاف عقل ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا پروردگار، وہ خدائے بلند و برتر کہ جو دنیا کے اس پورے نظام کو ایک منظم انداز میں ایک قانون کے ذریعے چلا رہا ہے. الٹپ تو نہیں ہے نا کہ سورج آج مشرق سے نکل گیا، کل مغرب سے نکل گیا، آج 7 بجے نکلا، کل 9 بجے نکلا. ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک ربط ہے، ایک نظام ہے. وہ خدا جس نے انبیاء کا یہ سلسلہ جاری کیا، جس نے شریعت اتاری، اس میں اتنی باریکیاں ہیں. انسان جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، قرآن نے کہا کہ ہم نازل کیے ہم نے ایک کتاب تاکہ یہ فیصلہ کر سکے. اس کے بارے میں یہ متصور ہونا کہ وہ کوئی خلاف عقل بات کرے گا، یہ خود خلاف عقل ہے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جو نقطہ نظر ہے، اس طرح آپ نے بیان کیا کہ وہ خواتین صحافی نے پوچھا، دنیا بھر میں لوگ پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں اس کے اوپر. اس کو 1 منٹ کے لیے دین سے ہٹا کر ذرا اپنے عقلی پیمانوں پہ پہلے رکھ کے دیکھیں کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہاں پر میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی ایک بچے کو ہٹ کرتی ہے. میں اور میری بیوی دونوں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا، گاڑی کو میں بھی ریکگنائز کرتا ہوں اگر میں جانتا ہوں کہ یہ گاڑی ہے، بیوی بھی ریکگنائز کرتی ہے اگر وہ جانتی ہے کہ یہ گاڑی ہے، بچے کو وہ بھی پہچانتی ہے، میں بھی پہچانتا ہوں. حادثہ کسے کہتے ہیں، یعنی ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے، یہ میرے ہاں بھی وہی کامن ڈیفینیشن رکھتا ہے جو اس کے ہاں رکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب میں نے عدالت کو یہ بتانا ہے کہ یہ ڈرائیور کیئر لیسنس کے ساتھ یا ڈرنک ہو کے بچے کو گاڑی مار رہا تھا، تو میرا مشاہدہ، میرا تجربہ، گاڑی کو میں گاڑی کہتا ہوں، بچے کو میں بچہ کہتا ہوں، کسی کی حالت کو میں یہ کہتا ہوں، اس کو تو آپ تسلیم کریں. لیکن یہ خاتون جو بات کہہ رہی ہے یہ 50-50 ہے. یہ 50-50. ذرا پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے، دنیا کے کسی اصول کے تحت کہ اس بات کو آپ کوئی عقلی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا بالکل نہیں کہہ سکتے. یہ جو خاتون کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پہ وہ قبول کرنے والی ایک ہی خاتون ہوتی ہے. اس وقت بھی کوئی ساتھ اور رکھ لیا، یعنی اس وقت بھی کوئی 2-4 خواتین ہونی چاہیے جن سے آپ قبول کروائیں. ذرا سوچیں، تصور کریں نا. On a personal note, that is the problem کہ یہ ایک انتہائی ridiculous بات ہے. یہ بات. اچھا، ایک اور چیز آگے بڑھی ہے. آپ چلے گئے عدالت میں، آپ نے کہا جی ہم نے دیکھا یہ بندہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے بچے کو مار دیا. جج کہتا ہے کہ جاؤ اور 2 مرد لے کر آؤ، یا 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے کر آؤ. تو اب آپ جج صاحب کی جگہ پہ بیٹھیں اور ذرا ان کی عقل کا تجزیہ کریں. بھائی وہاں فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پر میں نے انتخاب کرنا ہے گواہوں کا، میں نے انتخاب کرنا ہے گواہوں کا کہ پہلے میں 2 عاقل بالغ مسلمان راسخ العقیدہ مسلمانوں کو بٹھاؤں گا، مرد، وہ بھی مرد ہوں گے، اور وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، اور وہ نہ ہوئے تو پھر میں 2 عورتوں کو لے کر آؤں گا، اور پھر ہم ڈرائیور کو کہیں گے کہ ایکشن اب مارو، اب تم مارو بچے کو، تاکہ ہم جا کے وہاں گواہی. اور یہ معاملہ قتل ہو یا کوئی اور کرائم ہو تو کیا یہ کیا جائے گا؟ یعنی دنیا کے اندر جو کرائم ہوتا ہے اس میں آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں گواہوں کو. اگر ایک عام آڈینس کی کوئی خاتون یا مرد یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہم کسی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کے اسلام میں بات کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ رائج نقطۂ نظر اسلام کی دنیا میں اس وقت جو ہے 99% تمام مکتبہ فکر، ایون صوفیزم کے لوگ بھی تھوڑا، آپ یہ دیکھیے، وہ سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شریعت نے بعض سزائیں مقرر کی ہیں، مثلا آپ نے ایک کام کیا ہے اور وہ اس نوعیت کا جرم ہے تو شریعت میں اب اس کی ایک سزا موجود ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر کسی شخص نے زبردستی ریپ کر دیا ہے تو اب وہ جرم ثابت ہونا چاہیے نا. تو ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے، یہ شاید لوگوں کو لگے کہ ہم کسی اور دنیا کی، یہ اس دنیا کی بات ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے علم کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم دنیا کو کہتے کیا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی سزا ہے وہ تو اللہ کے کرائٹیریا پہ ہم دیں گے نا. تو وہ کرائٹیریا ثابت تب ہوتا ہے کہ جس وقت ایک مرد ہو یا 2 عورتیں ہوں. اگر یہ نہ ہو
تو شریعت کی سزا تو ہم نہیں دے سکتے. یعنی ریپ بھی ہو جائے گا تو آپ کو تو کیا کہتے ہیں خاتون کو گواہ لانا پڑیں گے. وہی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ سیاستاً سزا دے دیں, اگرچہ قتل کی دے دیں, لیکن اللہ کی شریعت کے تحت سزا نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ گواہ پورے. تو سوال یہ ہے کہ وہاں 4 گواہ اگر پورے نہیں ہوئے, ایک مرد ہے, پھر آپ کو کتنی عورتیں لانی پڑیں گی؟ 8 عورتیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے تحت تو نہیں دے سکتے, دوسری قانون کے تحت, پینل کوڈ کے تحت دے دیتے. تو بھائی یہ شریعت کے تحت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ شریعت کے تحت گواہوں کی وہ تعداد پوری نہیں ہوئی تو جرم کا ثبوت نہیں ہو سکا, شریعت کے تحت نہیں ہو سکا. تو جرم کا ثبوت شریعت کے تحت تو نہیں ہو سکا, تو وہاں پر جو ملکی لا ہے یا سیاستاً ہے وہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ جرم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جرم 60% ثابت ہو گیا. بھائی جرم یا تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا. سر اسی وجہ سے اسلام دنیا میں اس طرح نہیں پھیل رہا تھا, اتنی ریڈیکولس بات ہے. سوری میں ایک چیز ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وی آر ناٹ پرو اور اینٹی ضیاء, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از, مجھے کسی جاننے والے نے بتایا کہ جی ضیاء صاحب کے ٹائم 8 سال ریپ رپورٹ نہیں ہوا تھا پاکستان میں, 8 سال کوئی ریپ کا کیس نہیں ہوا. پتہ یہ لگا کہ اسی وہ جو حدود آرڈیننس تھا اس کے اندر تھا کہ اگر کسی خاتون کا ریپ ہو جائے, زنا بالجبر ہو جائے, تو 4 گواہان مرد جو مسلمہ مرد ہوں, نیک بھی ہوں, سچے بھی ہوں, ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہو, یا 4 مرد ہوں, یا پھر اسی نسبت سے آپ عورتیں یعنی کہ 12 عورتیں کم از کم لے کے آئیں, تب اس خاتون کا ریپ کا کیس رجسٹر ہوگا. اور اگر وہ یہ گواہان نہیں لا پائے گی تو اس پہ وہ لگے گی, وہ جو قذف ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ قانون رہ چکا ہے پاکستان میں, سالوں قانون رہ چکا ہے. اب آپ خود بتائیں, کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک خاتون جس کا ریپ ہو رہا ہے تو وہ 12 عورتیں گواہ لے کے آئے گی یا 4 مرد گواہ لے کے آئے گی؟ وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پورا تصور ہے, علم, عقل, عالمگیر اخلاقیات, دنیا کو ہم یہ دین پیش کریں اور بتائیں کہ ہمارا دین یہ قانون دیتا ہے کہ جس میں جرم کا ثبوت کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ گواہ تلاش کریں اور پھر جرم ثابت کریں. یہ اس لیے دنیا اگر نہیں مان رہی ہماری بات تو اس میں ہمارا قصور ہے. تو سر آدھی گواہی کا پھر کیا, کہاں سے سٹیم ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اہل ایمان کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جب تم باہمی معاملات کرو تو اس میں پریونٹیو میجر کے اصول پر کچھ کام پہلے کر لو. کانٹریکٹس یعنی کہ کیوں؟ اس لیے کہ کل تمہارے درمیان ہی معاملات جب ہوتے ہیں تو اس میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے, اس میں آپ کی انٹرپریٹیشن بدل سکتی, میری انٹرپریٹیشن. ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب باہمی معاملات کرو. باہمی معاملات سے آپ کی مراد مطلب میں انتخاب کروں گا نا, میں نے زمین خریدنی ہے, ٹھیک, میں نے مثال کے طور پہ کسی چیز کا پراپرٹی کا معاملہ کرنا ہے, قرضہ ہے, باہمی معاملات میں 10 چیز تجارت کے معاملات میں نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک, یہ کرائم تو نہیں ہے نا؟ کرائم تو نہیں ہے نا. کرائم سین ابھی ڈسکس نہیں ہو, ابھی ایگریمنٹ ڈسکس ہو. یہاں کرائم سین میں تو میں لے کر نہیں آ سکتا نا گواہ. اچھا, قرآن کرائم سین پہ نہیں کہہ رہا. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان جب یہ لین دین کے معاملات اس کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو لکھ لو. ٹھیک ہے, لکھ لو. اس کے بعد کسی موقع پر تمہیں گواہ بنانے پڑتے ہیں, تمہیں گواہ بنانے پڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ گواہوں کا انتخاب میرے ہاتھ میں ہے. تو اس موقع پر قرآن مجید نے یہ تجویز دی, یہ لکھنے کی بھی تجویز دی ہے. یہ شریعت کا کوئی مستقل بذات آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ کچھ معاملہ کرو تو لکھ پڑھت کرو. ہم لکھ پڑھت کرتے ہیں, لکھ پڑھت نہ ہو تو ہم وکیل کو کہہ دیتے ہیں, نہیں ہوتا تو ہم واٹس ایپ کے میسج کو سیو کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ کل آپ کے درمیان ایک تنازع ہو تو آپ کسی چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں. اس موقع پر قرآن مجید میں یہ کہا کہ اب تم انتخاب کر رہے ہو تو جب جاتے ہو, مردوں کو لے کر جاتے ہو تو عورتوں کو لے کر جا رہے ہو تو ایک کے بجائے 2 کو لے جاؤ کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. اب یہ کیا چیز ہے, اس کو ذرا 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک دور ہے, قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے, لیکن وہ اس دور کے لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کر رہا ہے. امیجیٹ مخاطب وہ ہیں. اس دور کے اندر جس چیز کو بنیاد بنا کر مخاطب کر رہا ہے وہ بنیاد تو قیامت تک موجود ہے کہ نزاع نہ ہو, کوئی تردد نہ ہو. تو ہم آج بھی کہیں گے, لیکن وہ دور کہ جس میں عورتیں گھر در کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں, بازاروں میں اس طریقے سے جا کے لین دین خرید و فروخت نہیں کرتی. آپ لے گئے خاتون کو, آپ نے ایک زمین کا معاملہ کر لیا, اچھا کل تنازع پیدا ہو گیا, انہوں نے کہا زمین تو ہماری, ہم قبضہ کر کے بیٹھیں گے. عدالت میں جانا پڑا. عدالت بھی نہیں ہے, ٹرائبل معاشرہ ہے. اب وہاں پر قاضی کے پاس اگر آپ چلے بھی گئے, پریشر, تو خواتین بھول نہ جائیں, خواتین
دباؤ میں نہ آ جائیں. کیونکہ خواتین اس وقت اتنی کو ورک فورس میں شامل بھی نہیں یعنی فائنینشیل میٹرز 10 چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تو وہاں پر ایک تجویز. اچھا یہ جو تجویز ہے یہ دنیا کے قانون کو اگر آپ دیکھیں, ہر قانون کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ تجاویز کار فرما ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے 120 سے اوپر نہ جائیں. کیوں؟ یعنی 120 سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو غلطی سے کبھی آپ بھی چلے گئے, میں بھی چلا, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے. لیکن کیوں روکا؟ اس لیے کہ ایک حد رفتار مقرر کر دی ہے کہ جب آپ اس سے نکلیں گے تو امکان ہے اگر اونگ آ گئی, اگر سو گئے, بریک نہ لگی تو امکان ہے, تو اس کو کہتے ہیں پریونٹیو میجر, سد ذریعہ. یعنی ان ذریعوں کو مسدود کر دیا جائے, روک دیا جائے جس کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. پریونٹیو میجر. تو پریونٹیو میجر کا یہ ایک تلقین تھی جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے کسی جرم کے ثبوت, کسی معاملے کے اندر عورت کی نصف گواہی سے تعبیر کر لیا. یعنی کہ مدعا یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ اے مسلمانوں, ایمان والو, مردوں اور عورتوں, جب آپس میں معاملات کرو, یعنی کوئی معاہدہ کرو, کوئی تجارت کا معاملہ ہو, آپس میں کوئی معاملہ کرو, کرائم کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا یہاں پہ, تو لکھ پڑھت کر لو آپس میں. یہی کہا گیا, لکھ پڑھت کر لو. تو بہتر ہے کہ گواہان بھی رکھ لو بیچ میں, تاکہ کل کلاں کوئی تنازع ہو تو اس میں ریلیف مل سکے, کوئی طریقہ کار طے ہو بھی گواہی دینی ہے. اور گواہ رکھو تو اگر خواتین گواہ کا انتخاب کرو, میں اگر انتخاب کر رہا ہوں کہ خواتین کا, تو بہتر ہے 2 کر لو, کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے خواتین کو اگر دیکھا جائے کل جا کے جرگے کے سامنے گواہی دینی ہے تو ایک دوسرے کی ہمت بٹا دے گی, کیونکہ خواتین آر ویری ڈومیسٹیکیٹڈ. یہ بات ہے پوری. تو یہ بات مورف کیسے کر گئی انٹو دا فیکٹ کہ کوئی جرم ہو, کچھ ہو, قتل ہو جائے, ریپ ہو جائے, ڈاکہ پڑ جائے, وہاں پہ بھی گواہ جو ہے وہ 2 عورتیں ہوں گی یا 1 مرد ہوگا. دیکھیے یہ جب ہدایت سامنے آئی تو اس ہدایت کے سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کا جو لیگل فریم ورک ڈیولپ ہوا ہے, اس لیگل فریم ورک میں ابتدا ہی سے اس روایت کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ یہ عورت کی اس تردد کا اظہار ہے کہ جب وہ وہاں یہ معاملہ کر سکتی ہے تو کرائم سین پہ بھی تو کر سکتی ہے اور معاملات میں بھی تو کر سکتی ہے. سوال یہ ہے ارلی جیورسٹ کا اپنا قیاس ہوگا نا, ہاں یہ ان کا قیاس ہے نا. یعنی قرآن مجید کی بات کو تو ہم اس میں رکھ کے دیکھیں گے نا. تو آپ نے کہا غلطی کی ابتدا یا غلط انڈرسٹینڈنگ کی ابتدا کیسے ہو گئی, تو اس کی روٹس تو بہت پیچھے جاتی ہیں. اس کی روٹس تو ہمارا وہ جو پورا اسلامک جورسپروڈنس کا ایک سسٹم ڈیولپ ہوا اس میں جاتی ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت بہت سادہ ہے. اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن نے یہ پچھلا حکم دیا لکھنے کا, میں اور آپ نہ لکھیں اور معاہدہ کر لیں تو اس کے اندر کوئی حرمت قائم ہو جائے گی نہیں, دین کی خلاف ورزی تو خلاف ورزی نہیں ہوگی. لیکن کل تنازع پیدا ہوگا تو ہمیں دین یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اچھا لکھنے کو جو بتایا گیا, میں لکھنے کے بجائے کہوں کہ میں اور آپ خریدتے ہوئے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہی بات, تو معاملہ پورا ہو گیا. یا ایک وکیل بیچ میں رکھ لیں. آج اگر میں ایک عورت کو لے کے جاتا ہوں, ایک مرد کو لے کے جاتا ہوں, ایک بچے کو لے کے جاتا ہوں, اور وہاں پر یا ایک وکیل رکھ لیتے ہیں, وہاں ویڈیو کیمرے کی گواہی ہو اکاؤنٹس بنتے ہیں, آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں, آپ بایو میٹرکس دیتے ہیں, آپ کی آنکھ کے ریٹینا اسکین ہو جاتا ہے, آپ کی پریزنس وہاں پہ تھی نہیں تھی موبائل فون سے پتہ چل جاتا ہے. 10,000 طریقے ہیں. تو یہ جو پروسیجرل جس کو آپ کہتے ہیں پریونٹیو میجر ہے, اس کو آپ کسی بھی ذریعے سے اگر حاصل کر لیں تو کر لیں. تو موجودہ دور میں قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کی اصل کیا تھی؟ یہ شریعت کا کوئی نفس کا حکم نہیں تھا, نماز پڑھنے کی طرح, روزہ رکھنے کی طرح کہ وہ اللہ نے طے کر دیا ہے. پریونٹیو میجر تھا. اس کو موجودہ زمانے میں اگر حالات بدل گئے ہیں تو اس حکم پر اپنے عرف کے لحاظ سے آپ عمل درآمد کر لیں. اور اس حکم کا کرائم سین سے, کرائم کی گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قتل ہو جائے گا, ریپ ہو جائے گا, جو بھی ہو جائے گا, کوئی کرائم ہو جائے گا, تو مرد اور عورت کی گواہی ایکول ہے. وہاں پہ مرد اور عورت نہ ہو تو کیمرے کی گواہی ہے. بلکہ ایک جج نے تو جسٹس کو انگلینڈ کا تھا, اس نے ایک بھینس کی گواہی کے اوپر نہیں, ایک بندے کو ڈی این اے کی گواہی ہے. تو اس گواہی کی کوئی بات قرآن میں نہیں آئی, یہ غلط اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہاں بھی وہی بات مختصر بتا دوں کہ زنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا, اس کی رپورٹ درج کرانے کے لیے 4 گواہ. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ شروع اٹھیں اور کسی پہ الزام لگا دیں. لیکن جناب الجبر کی تو نہیں نا, آج کل تو جینیٹکس آ گئی ہے, ڈی این اے آ گیا ہے. چونکہ بات آ گئی, ایک جملے میں بتا دوں غلط فہمی نہ ہو, زنا بالجبر جو ہے وہ زنا کے اس کرائٹیریے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ فساد فی الارض کی جرم ہے, اور اس کے اندر دین نے رپورٹ درج کرانے کے لیے بھی, یہاں پر بھی رپورٹ درج کرانے کے لیے گواہوں کی بات کی ہے. جرم کے ثبوت کے لیے وہ تو 4 لوگ جھوٹے گواہ ہو کے چلے جائیں, وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی. تو زنا بالجبر جو ہے, جو ریپ ہے, اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے پروگرامز بھی کیے ہیں, لکھا بھی ہے,
وہ فساد فی الارض ارض ہے، کی category اس میں جب آپ چاہیں جیسے چاہیں جرم ثابت کر سکتے بالکل ٹھیک ہے جی. وہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہ آئی ہوپ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو گواہی والی بات ہے یہ کانٹریکچول معاملات میں ایک تجویز ہے قرآن کے اندر، اس کی ورڈز میں خود لکھا ہوا ہے. اس میں بعد میں ارلی جورس نے اپنا خود قیاس کیا اور اس پرنسپل کو باقی کرائمز کے اوپر اپلائی کر کے بعد میں فقہ کے اندر نا یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جی عورت کی گواہی ہی عادی ہے، اور بعد میں انہوں نے باقی نقطے بھی جوڑے، ناقص العقل والی حدیث بھی اٹھا لی کچھ، اور یہ ایک پورا کانسیپٹ بنا دیا کہ جی عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو، ہمارے خاص طور پہ جو پاکستان میں ینگ دائی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، پلیز ان معاملات پہ ذرا غور و فکر کریں، کیونکہ یہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خود پہلے اس پہ غور کریں کہ اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو کہ اگلا بندہ نہ مانے تو اس کو واقعی نہیں ماننی چاہیے.